آج کل لوگ جو ہے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب علی امام صاحب بچہ کھانا نہیں کھاتا، کوئی تعویذ دے دو۔ تو جناب سب کچھ تعویذ نہیں کرنا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ ایسا کریں نا کہ تعویذ لے جاؤ اور بچے کو پھر اسکول بھی نہ بھیجو، پھر تعویذ کی برکت سے وہ پڑھ بھی لے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا، اسکول بھی پڑھ لے گا، ٹیوشن بھی پڑھ لے گا، ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ تو جناب علی سب کچھ تعویذ نے نہیں کرنا، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ جناب بچے کی روٹین بتائیں۔ تو بچے کی روٹین یہ ہے کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے اور جناب علی وہ ناشتہ وغیرہ کر کے کپڑے پہن کر نیچے 7:15 7:30 بجے اس کو وین لینے آتی ہے، اسکول وقت پر 8 بجے پہنچ جاتا ہے، اسکول سے آ کر مدرسے سے آ کر ٹیوشن، اور جناب علی ٹیوشن سے آ کر بڑی مشکل سے کھانا کھا کر پھر سو جاتا ہے۔ تو بچہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ ٹنکی خالی ہوگی تو پیٹرول بھرو گے نا بھائی، ٹنکی اس کی خالی نہیں ہوئی تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس کی آنتوں میں شاید کتنے دن تک کھانا پڑا ہوا ہو، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے انسانی باڈی کو بیمار ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ کتنے دن تک ہمارا دفاع کرتی ہے، کتنے دن تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوت مدافعت دی ہے، وہ قوت مدافعت مقابلہ کرتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے۔ پھر کہیں جا کر ہم پھر اس پر توجہ نہیں دیتے، پھر جا کر جو ہے یہ کینسر کی اور بیماریوں کی صورت اختیار کرتی۔ کینسر ایک دن میں نہیں ہوتا، کینسر کو ہونے میں برسوں لگتے ہیں، جب جا کر جو ہے کینسر جو ہے نمودار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں وارننگ ملتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بیماری اندر پنپ رہی ہوتی ہے۔ اگر وقت پر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر کینسر نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت کے بعد یہ نمودار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیں، بچوں کے ساتھ خوش طبعی کریں اور اپنے بچوں کو بھگائیں، اپنے بچوں کی ریس کروائیں، بلکہ ہو سکے تو بچوں کو فٹ بال دلوائیں، شام میں گراؤنڈ لے جائیں، ان سے فٹ بال ان کے ساتھ کھیلیں، تنشید کی نیت سے، چست رہنے کی نیت سے، کہ بچہ آج اگر چست رہے گا اور کل اگر امام مہدی کی فوج میں اس کو شامل ہونا پڑے تو ہمارا ایک صحت مند بچہ جو ہے امام مہدی کو ملے گا، اور وہ صحت مند بچہ جو ہے اسلام کے لیے جان دے رہا ہوگا۔ کم از کم اتنا کر لے کہ اتوار کو فجر کی نماز کے بعد فٹ بال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کسی گراؤنڈ چلے جائیں اور وہاں پر بچوں کو بھگائیں، کھلائیں، ان کی ریس کروائیں۔ پھر آپ دیکھو کہ ان کی ٹنکی خالی ہوتی ہے، پھر ان کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں، پھر وہ کھانا مانگتے ہیں یا نہیں۔ وہ کھانا مانگیں گے، اب ان کو بھوک لگے گی۔ اگر بچہ صبح ناشتہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ ناشتہ اب بھی اس کی آنت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بھوک کہاں سے لگی؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو بچوں کے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، جسمانی ورزش بالکل بھی زیرو ہے۔ جسمانی ورزش باپ کی بھی زیرو ہے، بچوں کی بھی زیرو ہے۔ باپ کو بھی اگر دوسری گلی میں جانا ہو تو وہ بائک پر جاتا ہے، نہ وہ پیدل چلتا ہے نہ بچوں کو چلاتا ہے۔ باپ بھی بیمار، بچہ بھی بیمار۔ تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی تعلیم پر توجہ کم کریں اور جسم پر بھی ان کے کچھ توجہ دیں، ان کو کھلائیں، بھگائیں، ورزش کروائیں۔ گھر میں ایسے جو ہے کھیل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو گراؤنڈ نہیں جانا، گراؤنڈ دور ہے، تو آپ گھر میں ایسا کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے کھیل آپ کو جو ہے سوشل میڈیا پر مل جائیں گے کہ گھر میں بچوں کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کا بچہ صحت مند ہوگا۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔